بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ سرور کون مکان حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ آج کی ویڈیو میں حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا مختلف تاریخی حوالوں سے ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے، جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا امام حسین کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشہور معجزہ ہے کہ آپ جس بھی گھوڑے پر ایک بار بیٹھ جایا کرتے تو پھر اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، یعنی وہ گھوڑا پھر کبھی بھی بڑا نہ ہوتا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے اس گھوڑے کی رفتار اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ آور ہوتا تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہے، اسی لیے اس کو ذوالجناح یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت آپ اس گھوڑے کے پاس موجود تھے، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا، اور آپ کی یہ بات اس گھوڑے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا تاکہ آپ اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر بیٹھے، اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کا یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے حوالے کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین کے پاس آ گیا۔ پھر ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین سے وہ محبت کی وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرے۔ حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا تو ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا، لیکن اس نے پانی نہ پیا۔ گھوڑے نے حضرت امام حسین کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کیا، جس کو دیکھ کر خود وفا نے بھی ان پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین ذوالجناح سے زمین پر گرے تو آپ کا وہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح سے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو وہ اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر بھی اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس گھوڑے کو اتنے تیر لگے لیکن پھر بھی اس نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کیا تو حضرت امام حسین کا وہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر کھڑا ہوا، اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کیا اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا جس سے اتنی زور سے آواز پیدا ہوئی کہ پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، وہ گھوڑا اللہ کے رسول کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر بن سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ اس گھوڑے کے قریب گئے تو ذوالجناح نے زور سے اپنا پاؤں مارا کہ ان کو وہاں سے واپس بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلایا اور کہنے لگا کہ اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے بلبلا کر رویا کہ جیسے کوئی انسان کسی کی جوان موت پر روتا ہے۔ کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ تو اس وقت کربلا میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے گرے
تو اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین کے جستے حاکی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس وقت گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ اتنا سننا تھا کہ سیدنا امام زین العابدین اور فرمانے لگے، جب میرے بابا گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو وہ گھوڑا بھی آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ کوئی بھی دشمنوں کا تیر یا نیزہ آپ کے جسم کو نہ چھوئے۔ دشمنوں کی جانب سے آنے والے ہر تیر کو اس گھوڑے نے اپنے جسم پر جھیلا۔ اس کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہ رہا جہاں سے وہ زخمی نہ ہوا ہو۔ ایسے میں زلجنا چیخ چیخ کر یزیدیوں کو کہہ رہا تھا کہ جیسے لعنت ہو تم پر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کو قتل کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے دوبارہ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، کیا وہ گھوڑا اس وقت کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ تو اس شخص کے سوال پر حضرت امام زین العابدین چیخ چیخ کر رونے لگے۔ فرمایا کہ یہ شخص اس وقت وہ گھوڑا چیخ چیخ کر رو رہا تھا کہ میرے آقا حضرت امام حسین، آپ ایک مرتبہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں تو میں آپ کو اتنا دور لے کر جاؤں کہ کسی بھی ظالم کا کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سن کر میرے بابا حضرت امام حسین نے زلجنا سے کہا کہ تم جاؤ اور خیموں میں جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں سے کہو کہ آپ کا حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گیا۔ اتنا سنتے ہی وہ گھوڑا خیموں کی طرف موڑا اور جا کر بیویوں کے خیموں کے باہر زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اہل بیت کی خواتین نے یہ سوچا کہ شاید امام حسین آئے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے باہر آ کر دیکھا کہ سواری خالی ہے اور اس پر کوئی سوار نہیں، حضرت امام حسین کا گھوڑا زخموں سے چور ہے، اہل بیت کی خواتین دیکھ کر رونے لگی۔ اتنے میں حضرت بی بی سکینہ اس گھوڑے کے پاس آتی ہیں اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتا، جب میرے بابا میدان میں جا رہے تھے اس وقت تک وہ پیاسے تھے؟ میرے بابا نے پانی بھی نہ پیا تھا، پھر انہیں پیاسے ہی شہید کیوں کیا گیا؟ یہ دیکھ کر وہ گھوڑا زور زور سے ہنانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام بیویاں رونے لگیں اور بی بی سکینہ پھر دوبارہ گھوڑے سے پوچھتی ہیں، میرے بابا کے گھوڑے، اس وقت تمہاری حالت یہ بتاتی ہے کہ میرے بابا کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے حضرت امام زین العابدین سے پوچھنے لگا کہ اس کے بعد اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین کے اس گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لہٰذا اس گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ گھوڑا نہر فرات میں کود گیا اور اس طرح سے حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے بعد ان کا وہ گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔